آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں، کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دے، ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موچا ہی موچا ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ مایوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو، وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ اب جی ہو رہی، جاؤ. تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنے. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا. انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم بھگوان کے، یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں بولیں وہ تو مان نہیں رہا تو کر دے؟ تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی ہے، یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو. میں ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی، ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا، اتنی لمبی کتاب ہے نا، وہ اتنی موٹی، اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھایا وہ اتنی موٹی کتاب کے بھی صفحات کیا ہیں باقی. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے.